اور اپنے آپ کو روک کے رکھیے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ. یعنی اب جو گمراہ لوگ ہیں، جو اللہ کے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستی سے تعلق رکھنے سے منع کر دیا گیا. یعنی دنیا سے نکل کر کہیں جا کے گھر بسیرا کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ دلی تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یریدون وجہہ، جو اسی کی رضا کے طالب ہیں. ولا تعدوا عیناکانہم، آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ اٹھیں. اب دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، خاص طور پہ دنیا میں، یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ ایک پیر صاحب نے بتائی تھی، بڑی اہم بات ہے. وہاں کا جو مولوی ہوتا ہے نا، اس کی دنیا داری اگر یہ نہ بھی ہو، گھر بنانا فلانا یہ نہ بھی ہو، تو یہ اس کی دنیا داری ضرور ہوتی ہے کہ میرا مدرسہ بن جائے. اور جو صوفی ہوتا ہے اس کی اور کوئی دنیا داری نہ بھی ہو، تو یہ دنیا داری اس کی ضرور ہوتی ہے میری خانقاہ بن جائے. اب یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، یا یہ سمجھ آ جائے تو وہ واقعہ سمجھ آ جائے گا، وہ واقعہ سمجھ آئے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں نے فتح دیکھی تو اس پر ٹوٹ پڑے، اپنی پوزیشن چھوڑ دی. تو ایک اقامت دین کے داعی کو جو اس کی جو دنیا داری ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نصر من اللہ و فتح قریب. اس اقامت دین کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اگر وہ رتب و یابس ہر قسم کے لوگ اپنے ساتھ جوڑ لیں، میری پارٹی بڑی ہو جائے، جماعت بڑی ہو جائے، بندے 20,000 ہو جائیں کسی طرح جڑے بھی ہوں للے لنگڑے، تو یہ در حقیقت اس کی دنیا داری ہے. اب وہ اگر دینداری کرنا چاہتا ہے تو کوالٹی، وہ جو ابھی میں نے بات کہی تھی نا، رکن بننا آسان نہیں تھا، تو اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے، یہ ولیتلطف نہیں ہے وہ جو کسی نے بنا لیا ہے، یہ ہے وہ اصل بات. آپ نے اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور جڑے ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوں. ویسے صبح و شام پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ان سے آگے آپ کی نگاہیں نہ دیکھیں، مطلب آپ ہر طرح کا بندہ اپنے پاس نہ رکھیں، وہ خاص لوگوں کو یہ اپنے ساتھ رکھیں. بلکہ اس کو پھر منفی اسلوب میں بھی کہا، وَلَا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ بھی دنیا کی زندگی کی زینت کے طالب ہو گئے ہو؟ تو جیسے مولوی صاحب کی پہچان ان کی مسجد سے ہے، جیسے صوفی صاحب کی پہچان ان کی خانقاہ سے ہے، انقلابی صاحب کی پہچان ان کی جماعت سے، جتنی وڈی ہوگی اتنا بڑا لیڈر. تو آپ دنیا کی زندگی کے طالب ہو گئے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت اس کے مشورے پر چلو، اس کی بات کو دھیان سے سنو، جس کے دل کو ہم نے اللہ کی یاد سے، اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہوئی ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے.